وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 11 اور 12 حصہ اول. آج 18 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے. تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 11. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون. پھر تم اس کے پاس لوٹ کر آؤ گے. سامعین کرام، یہ ایک بنیادی نظریہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، اور یہ جزائے اعمال کے بارے میں ہے. یعنی قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ بعث بعد الموت کی بات کر رہے ہیں، دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ دیکھو، تمہارا دوسری جگہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے. دوبارہ پیدائش جو ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں مشکل نظر آتی ہے تو ہمیں تو
ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی تخلیقات کے مقابلے میں، یا اللہ کی جو خلق ہے اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک تنکا بغیر مادے اور مٹیریل کے آپ پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس کی تو مادے کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا ہمارے بارے میں، جو اس نے یہ کائنات اتنی بڑی سجائی ہے، تو یہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے بھیا۔ تو دیکھیں، ہم اپنے حساب سے اندازے لگاتے رہتے ہیں، اور جو اندازے ہوتے ہیں وہ ہمارے غلط ہوتے ہیں، اور جب غلط اندازوں کی بنیاد پر آپ زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم ناکامیاب رہیں گے۔ اول تو ہمیں اپنی جو پیدائش ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، پھر عالم ارواح سے وہ روح لے کے جب دنیا میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک جسم اسے عنایت فرماتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے۔ جو حقیر منی کا وہ نطفہ ہے، اس میں اگر آپ خوردبین سے دیکھیں تو اس میں لاکھوں کروڑوں ایسے جراثیم جن کو زندگی مل سکتی ہے، وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تیر رہے ہوتے ہیں اسی قطرے میں۔ اس میں ایک جو جراثیم ہے وہ جا کے جو ہے قرار پاتا ہے۔ ثم جعلنا النطفة فی قرار مکین۔ تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں، یعنی ہم عقل کے مطابق کیوں سوچ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو کیوں نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بے پناہ ہے، پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، اور ہم جو چاہے وہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بات ہے نا، ہم جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہم آرزو کرتے ہیں وہ تو پوری نہیں ہو سکتی، جو بھی جس بارے میں بھی، مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے، ایک مادہ پرستانہ سوچ ہے جو وہ لوگ سوچتے ہیں جنہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ عام ہے، آج کے معاشرے کے لیے ہے۔ آخر کیوں ہم دوبارہ پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی میں فرمایا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے۔ کس کا؟ ہمارا، آج کا مسلمان، اور یہ اس کے بارے میں بہت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں بات تو ہماری ہو رہی ہے، بات تو ہم انسان نہیں ہے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو خلاقیت ہے، جو قدرت ہے، اس پر ہمیں ایسا یقین تو نہیں ہے، لیکن اس کے مظاہر تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے اس کی قدرتیں یعنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا اب کیا مطلب، میں آپ کو کیا دلائل دوں؟ یہ جتنی بھی ہم نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سبزیاں جو آپ کھا رہے ہیں، یہ ابتدا میں کیا ہوتی ہیں؟ ایک بیج ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ آپ لے لیں اس سے، یا آپ کھجور کی گٹھلی لے لیں، اتنا لمبا چوڑا درخت اس سے بن جاتا ہے۔ بعض کھجور کے پودے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں۔ آم کی ایک گٹھلی ہے، مردہ گٹھلی ہے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی کھانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن وہ جب زمین میں جاتی ہے اور تو وہ ایک توانا درخت بن جاتا ہے۔ ایک گندم کا دانہ آپ بوتے ہیں تو اس سے پوری بہار فصل کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی آپ پیدائش دیکھ لیں، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے یہ تقریباً
اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یعنی آیت نمبر ہم نے شروع کیا ہے 11 سے، اور یہ 16 نمبر تک تو مسلسل مضمون ہے، 16 نمبر آیت تک آخرت کا مضمون ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں، اس بات کو تو آپ محسوس کریں نا، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ابھی سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر آخرت کی بات نہ ہو تو یہ دنیا پھر اس کی حقیقت ایک کھیل تماشا ہے، ایک فضول بن جاتی ہے، اس کی تخلیق پھر فضول بن جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا ایسا کہ کائنات کی تخلیق جو ہے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیں اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ خود اپنے نیتوں کو دیکھ لیں، جو دنیا میں رہنے کی آپ کی نیت ہے، ظاہر ہے، یعنی اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری فکریں، ہماری سوچیں، ہماری امیدیں، ہماری توقعات، ہمارے منصوبے، ان سب کا تعلق آپ دیکھ لیں ظاہر سے ہے۔ اور یہ ظاہر جو ہے یہ حق کے راستے میں ہماری بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ظاہر ہی پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزار دی تو یہ زندگی آپ کی فضول گزرے گی، آپ فضول زندگی گزار دیں گے۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے، وہ نان ایشوز میں اپنی صلاحیتیں وقف کرتے رہتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آج کا مسلمان، یعنی مثال کے طور پہ آپ ریٹائر ہو گئے تو اب یہ فکریں لاحق ہوں گی کہ بھئی آپ کیا کریں گے، کیا کریں گے، کہ تو کوئی نہ کوئی خاص مصروفیت آپ اپنے، یا بیٹا ہے آپ کا دکان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی جا کے پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی چلو پیسوں کی آمد و رفت کو میں دیکھتا رہوں گا، اور بیٹے نے تو کاروبار سنبھال لیا ہے اور میں بس پیسوں کی آمد کو دیکھتا رہوں گا اور خوش ہوتا رہوں گا۔ زیادہ تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، نہ کھانے کی یعنی آپ کو مختلف مرض لاحق ہے، کوئی ایسا کھانا جو جوانی میں آپ کھاتے تھے وہ نہیں کھا سکتے، نہ دور دراز کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے زندگی وقف کر دی ہے اور دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے۔ ہم نے زندگی وقف کر دی ہے دنیا کے لیے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل میں تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کروں اللہ کی عطا سے، کہ دیکھیں ہم پر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، آج مسلمان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، باقی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ امت مسلمہ کوئی چیز ہے، کوئی نام ہے اس کا؟ آج تو نہیں ہے وہ۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو وہ ذمہ داری تو ہم نے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں، حیرانی کی اس میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ کس کام میں اب ہم مصروف رکھیں اپنے آپ کو؟ تو وہ گزشتہ روز ہی ایک میں وہ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، تو ایک صاحب نے پوسٹ لگائی بھی تھی کہ اگر آپ یعنی ٹینشن کا شکار ہیں تو اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لیں، کوئی پریشانی ہے یا ٹینشن ہے یا ذہنی دباؤ ہے تو کوئی کسی کام میں مصروف ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہماری سوچ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کمنٹس کی پھر میں دیکھ رہا تھا، بڑھتیرے کمنٹس آئے ہوئے تھے، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، لیکن بات تو بہت ہی وہ ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید۔ اب یہ خلق میں آپ اور میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تھوڑا اس طریقے سے بھی سوچیں نا، ترجمہ تو واضح ہے
کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دوبارہ پیدا کروں گا اور تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے. مضمون تو یہی بنتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ کون؟ یہ کوئی گھوڑے گدھے خچر تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا. مخلوق تو انسان ہے جو ذمہ دار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اوہو، اتنی بڑی بات ہے. خلق تو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے. یہ اعزاز کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا ہے. اگرچہ ساری کائنات اللہ ہی نے بنائی ہے، ہر پتے کا خالق، ہر کیڑے کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ اس کو اعزاز دینا اور یہ کہنا فرشتوں کو، شیطان کو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم نے کیوں ایسی ہستی کو سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اپنی قدر جانے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں اور زندگی اپنے لیے گزاریں. اپنے لیے کیا مطلب؟ اپنی حقیقت کے لیے زندگی گزاریں. آج تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا کے اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری ساری سوچ جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے. میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، اور بس یہ ہے اور وہ ہے. دیکھیں ہماری تو سوچ بالکل ہی گری ہوئی سوچ ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اسے میں سب نچلے سے نچلے درجے تک پہنچا دیتا ہوں، مردود ہو جاتا ہے. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ہم سب سے رذیل ترین مخلوق میں ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. بل ہم اضل سبیلا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن پاک میں، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. ہر جانور اپنا کام کر رہا ہے، ہم تو اپنا کام جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو دنیا کے لیے دنیا کو کام سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کمانی ہے، پیسے بنانے ہیں. پیسے آپ دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی دو خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی طلب اور ایک عمر کی طلب. یعنی دیکھیں موت کو تو ہم سب نے بھلا دیا ہے. موت کے لیے نہ موت کے بعد کی زندگی پر ہمارا یقین ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو دنیا ہی کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے. اب جب دنیا کا ظاہر کی جو بھی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی طبی عمر ہے تو موت کو عام طور پہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کے لیے خوش نہیں ہوتے. چھوٹی سی بیماری لگ جائے، باقاعدہ آپ دیکھ لیں یہ بوڑھے لوگ جو ہیں، میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، بس ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم سالانہ ایک مکمل چیک اپ کراؤ، اور بعض لوگ تو باہر جا کے سارے چیک اپ کراتے ہیں. تو یہ جب انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو ڈاکٹر بتیرے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، اس کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. بڑی پریشانی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو. میں نے روتے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں بیماری ہو یا اس کو خود ہو یا گھر والوں کو ہو، تو لوگوں کو میں نے روتے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوگا اب، اس کے تو یہ خطرناک، کوئی اچانک بیماری نکل آ جاتی ہے نا، کینسر آ جاتا ہے یا کیا یا ہیپیٹائٹس یا جو بھی ہے، تو لوگ رونے لگتے ہیں. یہ کون؟ جو 5 وقت کے نمازی ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نمازیں وغیرہ ہماری یعنی فضول ہیں. ہمیں اللہ پہ اللہ سے کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جوڑنا چاہتے ہیں اس سے تعلق. تو بہرحال دیکھیں یہ آیت نمبر 11 جو ہے اس میں ایک یقین کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ یقینی بات کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں، اے انسان، میں نے تمہیں پہلی بار میں نے تمہیں بنایا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں، اولم یذکر الانسان انا خلقناہ ولم یکن شیئا، یا وہ جو دوسری آیت ہے نا،
کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آتا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اب منی کیا ہوگی؟ بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، اور اس کا تذکرہ کیا ہے؟ وہ تو یعنی کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو پھر پاک کرنا پڑتا ہے یا صاف جو بھی اس کا وہ ہے، تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی، اگر کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور لم یکن شیء مذکورا، ہم سب، میں خود، میری حقیقت تو وہی ہے ظاہر کی، لیکن باطن میں تو کوئی بڑی چیز ہے انسان۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سبحان اللہ، جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب وہ روح پھونکی گئی تمام فرشتوں نے اس کو مل کے سجدہ کیا، جس میں مقرب فرشتے بھی تھے، تمام سجدوں نے، کلہم اجمعون۔ تو دیکھیں یہ بڑی چیز ہے، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ پانی، مٹی، فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اپنی قدر و قیمت کو جانے۔ ہم نے تو یعنی نور کو، اپنے نور کو دبا دیا ہے، جو ہمارے اندر نور ہے، نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ نور کا ایک نقطہ ہے جس کو اقبال نے کہا نا، نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست، جو میرے خاک کے اندر زندگی کا ایک شرارہ ہے۔ ہو بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغلداری، چسود از قطع منزل ہا۔ حرم کیوں جا رہے ہو؟ بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ چرا سوئے حرم پوئی، حرم کو کیوں جا رہے ہو؟ چیار اندر بغلداری، یار تو تمہارے بغل میں ہے۔ چسود از قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ تو پہلے تو جناب اپنے دل کو صاف کریں۔ وہ بچپن میں ہمیں ایک وہ ہوتا تھا، ایک بڑے مزے کی بات ہوتی تھی، وہ لڑائیاں ہوتی تھی، بچوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو ایک عام طور پہ بچے جب صلح کرتے، لڑائی لڑائی معاف کر، اللہ کا گھر پاک کر۔ آپ کبھی سنا ہے؟ جو اردو سپیکنگ والے ہیں اس میں یہ وہ ہے، لڑائی وڑائی معاف کر، اللہ کا گھر پاک کر۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، قلب المومن عرش الرحمن، کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں، میں یہ آیت نمبر 11 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں۔ اس میں ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ تم یقین کر لو کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور میرے پاس تم لوٹ کر آؤ گے، لیکن اگر تم مجرم کی حیثیت سے آئے تو تمہیں پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم پھر مایوس ہو جائے گا۔ بہت اہم بات ہے، صاحب نکلا۔ میں آپ کو اللہ کی عطا سے، اللہ کی طرف سے خبردار کر رہا ہوں کہ آپ اس مایوسی کا اس وقت کوئی علاج نہ ہوگا۔ دیکھیں، اس وقت تو مایوسی ہے، آج امید ہے۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ،
آپ جو بھی ہو باز آ جاؤ، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے صدر مملکت ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، جو بھی ہو تم باز آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ آسان بات ہے۔ آج امید ہے، لیکن کل اگر آپ یہاں دیکھیں، یہاں مجرم کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یہ مجرم نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے اللہ کی رسول کی پکار پر لبیک نہ کہا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہا تو یہ مجرم بن جائے گا۔ لازم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دنیا میں جب انسان آ گیا، انسان کا نام میں لے رہا ہوں، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، تھوڑی میں تفصیل بھی کر دوں، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے اللہ کو منزل نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلا، رسول کی اطاعت اور اتباع اختیار نہ کی، اب یہ مجرم ہے۔ چاہے یہ لاکھ سجدے کر لے، لاکھوں حج کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، لاکھوں روزے رکھ لے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں نا، یہ روایتی دین ہے، یہ ہم نے سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ دین کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جن کو معلوم ہے ان سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے، وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں، میں تو عام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عوام نہ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ اسلام کی حقیقت، نہ قرآن کی حقیقت، نہ رسول کی حقیقت، نہ اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی سے اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ مجرم نہیں ہیں اب، لیکن اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو پھر آپ مجرم ہیں، اور جب قیامت ہوگی آپ بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس دن توبہ نہیں قبول ہوگی۔ توبہ تو یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ پلٹنا۔ تو موت تک آپ کو مہلت ہے، لیکن آپ موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ میری موت کب آئے گی؟ اول تو توبہ کی حقیقت بھی ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں، بہت سی اندھیریاں ہیں، بہت سی تاریکی ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ دور جہالت ہے۔ مشرکانہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے زیادہ جو ہے تاریکیاں ہیں۔ ان کو تو پتا تھا کہ اللہ کے ہم نے نزدیک جانا ہے، تو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ قرآن میں ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ان کو پتا تھا کہ منزل اللہ ہے اور ہم اللہ کے ہمیں قریب ہونا ہے، تو انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ طریقہ غلط تھا۔ ہمیں تو وہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کمانی ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت، عزت، شہرت، اسی کے آپ دیوانے۔ لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن طلب دنیا سے باز نہیں آتے۔ یہ تو آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے جو بھی ہیں، بہت ہی ایک خراب حالت ہے۔
بس موت کے بعد تو بس آپ کہتے ہیں اللہ دیو بخی، اللہ بخش دے، اللہ جنت نصیب کرے. ایسے جنت نہیں ملتی ہے. جنت آپ نے یہاں پر کمانی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اب ان آیت کی تلاوت ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.